السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ میرے ساتھ ہیں معروف دانشور جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، حالیہ دنوں میں اب خسرو فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ سر، حالیہ دنوں میں کئی سارے معاملے لگاتار آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی بھی ہے، مایوسی بھی ہے، اور جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ حجاب کا ہے۔ آپ کی حیثیت دانشور کی بھی ہے، اسلامک اسکالر کی بھی ہے۔ حجاب کا جو معاملہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کرناٹکا ہائی کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، اسینشل پارٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایک تو معاملہ یہ ہے، عدالتوں کے فیصلے پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن بات یہ کہ جس طرح کے دلائل اور آرگومنٹ آپ پیش کرتے ہیں اسی کی روشنی میں عدالتیں پھر فیصلے دیتی ہیں۔ تو اب کس طرح سے پیش کیا گیا کیس، یہ اپنی جگہ بات ہے، اس پہ ہمیں اصل میں ہمارے ہاں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم جذباتی اور ہیجانی ماحول کے اندر اپنی اسٹریٹجی جو تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے اس کے متحمل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے فیضان مصطفیٰ ہیں، اس طرح کے لوگوں سے پہلے ہمیں بیٹھ کے سر جوڑ کے مشورہ کرنا چاہیے کہ کن لائنز پہ ہم اپنا کیس پیش کریں عدالتوں کے سامنے۔ جو ہمارے پاس ایک تو تھنک ٹینک ایک ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے، اس کے کوئی بات کرنے سے۔ دوسری بات، جہاں تک معاملہ اب آتا ہے حجاب کا، حجاب کے معاملے میں کلیئر بات ہے کہ سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں وضاحت کے ساتھ ان کا بیان موجود ہے۔ حجاب میں جلباب ہے، احزاب میں جلباب ہے سر سے پاؤں تک جی۔ نمبر 2، نور کے اندر چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنے کی اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اسی پہ وہ کرتے ہیں۔ میں اس بات کو یہ مانتا ہوں کہ یہ عورتوں کا حق ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے حجاب کا استعمال کریں۔ میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں عورتوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ وہ جلباب کا استعمال کریں یا اسکارف کا استعمال کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ غلطی سے ہم نے اس کو اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ یہ مسئلہ ہندوستانی پرمپرا کا ہے۔ ہندوستان میں راجستھان کی اور برج کی عورتیں جو ہیں وہ ایک ہاتھ لمبا گھونگھٹ لگاتی ہیں۔ میں برج واسی ہوں، مجھے معلوم ہے، راجستھان میں رہا ہوں، جانتا ہوں جی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ وہ دوسرے یہ کہ آپ کسی سکھ گردوارے میں عورت تو کیا مرد بھی بغیر سر ڈھکے نہیں جا سکتا بالکل جی۔ ایک کیتھولک کرسچین نن جو ہے وہ کسی اسکول میں ہیڈ گیئر کے بغیر نہیں جا سکتی جی، گرجا میں نہیں جا سکتی۔ تو آپ کس طرح سے ان چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں جی۔ آپ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام دشمنی میں یا مسلمانوں کی دشمنی میں ہمیں کوئی ایسا طریقہ اور وہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس میں دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہو جی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کی عصمت، عزت، عفت جو ہے اس کو اسلام یقینی بناتا ہے، اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ وہ عورت سے خرچ پردہ کرنے کو نہیں کہتا ہے۔ سورہ نور میں جہاں حکم آیا ہے حجاب کا، وہاں پہ صاف مردوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کو پابند بنا رہا ہے۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو کچھ، اور ایک بات جو میں نے پہلے بھی کہی ہے، میں پھر اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے برسوں سے جو رسم چلی آ رہی تھی، انہی بچیوں کی بڑی بہنیں انہی اسکولوں اور کالجوں سے انہی سی اسکارف کے ساتھ کیا پڑھ کے نکلی تھی، ان کی مائیں نکلی تھیں جی۔ آج آپ نے ایک دم اسے ایشو بنا دیا، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بنیادی طور پہ سازش ہے مسلمان بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی۔ سر، یہ جو بھارت میں جو اسلام و فوبیا بڑھتا جا رہا ہے کہ مسلمان جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا، ہنگامہ کرنا، اسی کا حصہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ دیکھیے، اس میں آپ سے عرض کروں، یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ ہی کے خلاف نہیں ہیں، وہ گاندھی کے خلاف ہیں، وہ ترنگے کے خلاف ہیں، وہ دستور کے خلاف ہیں۔ اس کا خیال رکھیے آپ، جو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور اسی لیے وہ نسل کشی کی بات بھی کرتے ہیں۔ جو ہمارے اصل میں کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں
ہم چیخ پکار تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ہندوؤں کے جو دھرم گرو ہیں، ایمانداری سے، واقعی سچ مچ سچے معنوں میں ان سے رابطہ قائم کر کے کوئی ڈائیلاگ نہیں کر رہے ہیں۔ سر کچھ لوگ تو کر رہے ہیں، ابھی ممبئی میں ایک پروگرام ہوا، آپ بھی اس میں تھے، نہیں نہیں، میں شری روی شنکر تھے دیکھیے اور ایک دیکھے بات دھرم کے سنیے لوگ نا، تھے۔ ایک پروگرام کافی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں مطلب نہیں مختلف دیکھیے، لوگ اس یہ طرح نہیں کبھی نہیں نہیں جمعیت، نہیں کبھی دیکھیے IOS۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، IOS والے کریں، دوسرے کریں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس میں شامل ہوتا ہوں، جی لیکن یہ جس قدر چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اس میں جس قدر ضرورت ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات جو ہے نہیں، اس میں مسلمانوں کو اپنی فکر اور سوچ میں بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں بڑا خطرے کا معاملہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں مذہبی تکثیریت جو ہے، ریلیجس پلورلزم جو ہے، وہ معاف کیجیے گا میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کی مرضی اور منشا کا نتیجہ ہے، ورنہ وہ کیا میں قدرت رکھنے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہمارا ایمان ہے، وہ سب کو ایک سانچے میں ڈال دیتا۔ جی تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، جس میں میرا رب راضی اس میں میں راضی۔ جی تو اصل میں مسلمانوں کی جو پرابلم ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک علیحدہ امت کے طور پہ اس طرح سے مطلب یہ کہ پیش کرنا دنیا کے سامنے شروع کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اور چیزیں سنگین ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سادھو سنت ہے یا بہت سارے جو شنکراچاریہ ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھنے سے، ملاقات کرنے سے حالات بہتر ہوں گے، یا جو لوگ سڑکوں پر غنڈہ گردی کرتے ہیں ان کی بات سنیں گے؟ کیونکہ کئی یہ شنکراچاریہ اور سادھو سنتوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے دھرم سنسد کر کے سیدھے سیدھے مسلمانوں کے قتل عام کی کال دی تھی۔ ایک بات آپ سمجھیے، آپ ان لوگوں کو تلاش کیجئے اور دیکھیے، یہ کرناٹکا ہے، کرناٹکا کے اندر جو ہندو ہیں وہ اس طرح ہندو نہیں جیسے نارتھ کے ہندو ہیں، وہ اپنے آپ کو علیحدہ ذاتوں کے اعتبار سے پہچان اپنی کراتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کے دھرم گرو بھی ہیں۔ آپ ان سے بات تو کیجئے، جی بالکل آپ ان سے بات تو کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ آپ عدالتوں کے پاس گئے، آپ دھرم گروؤں کے پاس گئے؟ میں ایک بات آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر گئے آپ فبیہا، نتیجہ نہیں مطلب نکلا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسکول میں تنازع ہوا تو عدالت کے پاس جانے کے ساتھ ساتھ جو دھرم گرو ہیں ان کے پاس بھی جانا انہیں چاہیے۔ بیچ میں ڈالنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے۔ ایک بات آپ سمجھیے، تو سر سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ چلا گیا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ بھی سپریم کورٹ میں حریف بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہوگا مسلم تنظیموں کو کہ انہیں کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ انہیں اس سے پہلے کہ عدالتوں میں کارروائی شروع ہو، عدالت عظمیٰ میں، یہ ضروری ہے کہ انہیں جو مسلمانوں میں ماہرین قانون ہیں، ایک معاف کیجیے گا وہ نہیں جو اپنی بیویوں کا برقع، کالا برقع نیچے کا پہن کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، معاف کیجیے گا صرف ایسے موقعوں پر نمبر حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں ایک طرح سے فیضان مصطفیٰ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سے باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سی لائن آف آرگومنٹ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے اور بہتر ہو سکتی ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ بات کریں یا دستور کی بنیاد پہ بات کریں جو آزادی دی گئی ہے، مطلب یہ ہے نا۔ بالکل تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بات مجھے مسلمان بچوں اور بچیوں اور ان کے ماں باپ سے بھی کہنی ہے کہ دیکھیے، آپ یونیفارم کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ یونیفارمٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس لیے اسکولوں میں ضروری ہے کہ غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں لیکن لڑکیاں اگر ایسے اسکولوں میں ہیں جو کو ایڈ ہیں، جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہاں پہ انہیں یونیفارم میں کے رنگ کا اور کپڑے کا اسکارف بھی ان کے اس میں شامل کر دینا چاہیے۔ لیکن جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، صرف لڑکیوں کی ایجوکیشن ہے، وہاں پہ انہیں اس پر اصرار اس کو کلاس کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ سر آپ یونیورسٹی میں رہے، جو یونیفارم ہے اسکول کا، ہر ایک اپنا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، سر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مطلب یہ کتنا لازمی ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ نہیں سر، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ غریب اور امیر جو ہے مساوات دکھے ایک برابر۔ مساوات کے لیے ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ جو ہے ایک پین، اگر آپ نے یونیفارم نہیں رکھی تو ایک جو امیر کا بچہ ہے وہ بہترین لباس پہن کے آ رہا ہے، غریب کے بچے کو وہ
نہیں ہے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. تو ان چیزوں کو میں نے اسی لیے کہا کہ یونیفارم پہ کی مخالفت نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ بچیاں جو ہیں، ہماری بچیوں کو اسکارف جو ہے اسی کپڑے کا سر پہ باندھنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل. سر حالیہ دنوں میں کشمیر کا ایک نیا تنازع شروع ہوا ہے. دا کشمیر فائل ایک فلم بنی ہے، شاید آپ نے فلم نہیں دیکھی ہو لیکن ریویو آپ نے پڑھا ہوگا. تو کہا جا رہا ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اس فلم میں بالکل حقیقت کے خلاف ہے. اس فلم کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے ہم کو اتنا ستایا ہے، ان کا قتل عام شروع کر دو جا. اور کئی جگہ ریئیکشن بھی دیکھنے کو ملا ہے. نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ میں، آپ معاف کیجیے گا، میں تمام فنون لطیفہ کو لوگوں سے کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنے کی حمایت کرتا ہوں، انہیں توڑنے کے لیے اور ایک دوسرے میں من مٹاؤ پیدا کرنے کے لیے، فساد پیدا کرنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے نہیں. سوال یہ ہے کہ آج جس فلم کی آپ بنیادی طور پہ ٹیکس فری کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک طرح سے آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ سنیما ہال میں جائیں اور دیکھیں سستے داموں میں. جی آپ مجھے یہ بتائیے، 7 سال میں کشمیری پنڈتوں کو وادی میں بھیجنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ ہم وہ نہیں بول سکتے کہ محبوبہ مفتی اور بی جے پی کی مشترکہ حکومت میں کافی دن رہی ہے. آپ نے کیا کیا؟ کیوں نہیں انہیں ان اچھا کا سر، 1989 میں جو کہا جاتا ہے کہ کشمیری پنڈتوں پر وہاں حملہ ہوا، انہیں بھگایا گیا، سچائی کیا ہے، تاریخی سچائی اس دیکھیے، کی؟ تاریخی سچائی یہ ہے کہ وہ زمانہ بڑا بحران کا زمانہ تھا، اور اس میں پنڈت ہی نہیں مسلمان بھی داؤ پہ لگے، اور میرے استاد پروفیسر مشیر الحق جو ہیں ان کا بھی قتل ہوا. اسی ملیٹنسی کے اٹیک میں. اسی زمانے میں 90 میں ہوا ہے، اپریل 90 میں ہوا ہے. سمجھے؟ رمضان کے مہینے میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے تھے جب ان کا اغوا کیا گیا. جی، اور اسی حالت میں رمضان کے مہینے میں ہی ان کا قتل ہوا. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں مسلمان بھی خیریت سے نہیں تھے، ہندو بھی خیریت سے نہیں تھا. ہندوؤں کو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی شہ پر جو وہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی، اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک ٹارگیٹ جو تھے وہ ہندو تھے، نیچرل ہو جو ابھی ایک سکتے تھے. رپورٹ بھی آئی ہے کہ 15,000 مسلمان مارے گئے تھے اور 399 کے قریب کشمیری میں پنڈتوں سے مارے یہی گئے. بات عرض کر رہا ہوں. نہیں، میں ایک بات دیکھیے، ایک بات آپ سمجھیے، میں اصل میں اس اسٹیٹسٹکس کا بھی بہت قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کو قتل کے جی بالکل، یہ کے اسلام بھی کہتا ہے. اسلام کا نہیں، قرآن کے میں جی موقف کا قائل ہوں. تو بنیادی طور پہ ہمارے ایک پنڈت بھائی کا بھی اگر قتل عام ہوا تو میرے نزدیک وہ مظلوم تھا، مجبور تھا، مقہور تھا، تو اس کے لیے غلط ہوا. سوال یہ جو کشمیری بھائیوں کے لیے ہوا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی غلط ہوا. تو اس لیے میں اس کو نمبروں سے نہیں آنکتا اور جانچتا ہوں. جو مجھے صرف سرکار سے کہنا ہے کہ سرکار آج جس چیز کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہی ہے، پروجیکٹ کر رہی ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے. نہیں، ہمیں سرکار سے کو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں کشمیری پنڈتوں کی بازآباد کاری جو تھی اس کو یقینی بنانا چاہیے تھا. اور ایک بات بہت دلچسپ بات ہے کہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں مائے حریت کے کشمیری پنڈتوں کی واپسی کی حمایت کرتی رہی ہیں، انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی. جی بالکل. دیکھیے کشمیر، اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کشمیر ہندوستان کا تھا، ہندوستان کا رہنا چاہیے، یہ میری ابھی رائے ہے. میں آپ کو بالکل صاف لیکن بتاتا ہوں. سر وہ جو حکومت ہے اس پر الزام لگ رہا ہے کہ سرکار تو چاہتی ہے کہ کشمیر رہے، لیکن کشمیریوں کے ساتھ سرکار کا اچھا سلوک نہیں، ایک نہیں ہے. بات اب سمجھیے، مجھے کشمیر چاہیے کشمیریوں کے ساتھ، کشمیری چاہیے کشمیریت کے ساتھ، جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور میں آپ سے ایک بات بالکل ایمانداری سے عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں ہم اب دوسری تقسیم برداشت ہی نہیں کر سکتے. جی بالکل.
سر حالیہ دنوں میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی مشترکہ تنظیم ہے، بین الحکومتی تنظیم ہے۔ اس تنظیم میں کئی سارے ممالک مبصری کی حیثیت رکھتے ہیں، روس وغیرہ ہے، کچھ امریکہ کے بھی ممالک ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، بلکہ دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کو مبصر کا درجہ کیوں نہیں جاتا؟ کیا ادھر کی طرف سے رکاوٹ ہے یا ہندوستان نہیں چاہتا ہے؟ نہیں، ایک بات نہیں ہے، ہندوستان سے دو لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ جا چکے ہیں اس میں OIC میں۔ MJ اکبر نے جدے کے اجلاس میں شرکت کی تھی، اور میں نے رباط آپ کے نے بھی شرکت کی میں نے رباط کے جو پہلا اجلاس ہوا تو 1900 نہیں بعد میں اس وقت تو علیم صاحب گئے تھے جو وائس چانسلر تھے علی گڑھ کے، میں تو طالب علم تھا۔ وہ دیکھیے بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود رپورٹ کی ہے، یہ ہوا کس لیے اس کا قیام تھا؟ اس کا قیام ہوا تھا فلسطین کے مسئلے کو لے کے۔ اب جن لوگوں کو فلسطین کے ساتھ محبت نہیں رہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں گے؟ جی دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسی کسی تنظیم کا حصہ بننا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے توہین سمجھتا ہوں جس میں انہیں برابر کا درجہ نہ ہو۔ مبصر کیا چیز ہوتی ہے؟ میں دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہوں۔ ہندوستان جو ہے، آپ یہ اچھا لگے یا برا لگے آپ کو، کل کی دنیا میں جو اسلام کے حوالے سے ماڈل کام کرے گا وہ ہندوستانی ماڈل، مسلمانوں کا ماڈل کام کرے گا۔ جی اس لیے کہ ہم 1000 سال تک اس ملک کے اندر ایک ملٹی لنگول، ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر حاکم بھی رہے ہیں اور محکوم بھی رہے ہیں، اور آج اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ جی تو پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے چیزوں کو اس نے کیا، گڑبڑایا، جی سشما سوراج نے کس گریسفلی UAE کے اجلاس میں اپنا موقف پیش کیا، پاکستان کا ایک دفعہ انہوں نے کیا میں نام نہیں لیا، برائی نہیں کی، لیکن پاکستان نے اس کی مخالفت کی۔ آپ نے کل خود رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو ہمیں بخوبی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اس کے خلاف جو ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک اور آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاف کیجیے گا، OIC جو بنی تھی وہ بنی تھی کاہے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ وہ فیصل کی شخصیت کو جمانے اور ناصر کو اکھاڑنے کے لیے۔ اب نہ فیصل ہے نہ ناصر ہے۔ جی ناصر کے ذریعے جو بائیں بازو کا اثر عالم اسلام میں آ رہا تھا اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، فیصل کے ذریعے ایک طرح سے سعودی عرب جو چاہتا تھا کہ یہاں پہ کیا میں جو سعودی عرب کی کا دبدبہ قائم ہو عالم اسلام میں، اس کے لیے کام کیا گیا۔ اس میں پہلے رابطہ عالم اسلامی بنائی گئی، جب وہ کام نہیں کر سکی تو OIC بنائی گئی سرکاری سطح پہ۔ لیکن دیکھو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے آج جو مسائل ہیں ان کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جب تک پاکستان OIC کے اندر ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوستان کے خلاف اسے استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا، اور ہم کسی بھی ایسی تنظیم کا حصہ بننا پسند نہیں کریں گے جہاں دانستہ طور پہ جی ہندوستان کی مسلمانوں کے خلاف کام تو کیا جائے۔ پاکستان نے باضابطہ چین کے وزیر خارجہ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا۔ صاحب ایک بات سنیے، وہ لوگ جو کشمیریوں کے لیے مرے جا رہے ہیں سنکیانگ کے مسلمانوں کی، انہیں فکر نہیں ہے۔ بالکل جی میں یہی کہتا ہوں، جو لوگ کہ کشمیر کے 12 لاکھ مسلمانوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ جی آپ سمجھیے اس کھیل کو۔ ہمیں اپنی ایک بات سنیے، اس ملک میں ہمارے مسائل ہیں، شدید مسائل ہیں، مصائب ہیں، ہمیں ان کی لڑائی خود لڑنی ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کی سول سوسائٹی، اس ملک کا دستور، اس ملک کا کی عدلیہ جو ہے وہ اس کے سہارے ہم اپنی بات کہیں گے، منوائیں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں جگہ بنائیں گے۔ سر آخری بات، اتر پردیش چناؤ کا جو رزلٹ ہے کافی دن ہو گیا ہے،
اس چناव کے رزلٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا ہنگامہ تھا کہ سیکولر پارٹیوں کی سرکار بنے گی، لیکن پھر بی جے پی نے بازی مار لی، کس میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ نہیں دیکھیے، کمی کی بات نہیں ہے. میں ایک بات آپ سمجھیے، الیکشن کا جو عوامی فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ، ایک بات، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ بہت مایوس کن نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً پہلے کے مقابلے 30% بڑھی ہے، 24 سے 34 ہوئے ہیں جی، یا نہیں ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ جو 75 بڑے ہیں سماجوادی پارٹی کے. تو ایک طرح سے آپ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ مطلب ایک مضبوط اپوزیشن آ گئی ہے. نہیں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو فیصلہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے. اور یاد رکھیے ایک بات خوب آپ کو اور ہر مسلمان کو بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نہ مٹ جائیں گے ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. سر ظفر سریش والا آپ جانتے ہیں ان کو، ابھی میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا کافی لمبا، تو ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو بی جے پی سے اپنی قربت بڑھانی چاہیے، ان کی حکومت ہے، وہ اقتدار میں ہے، مسلمانوں کو کسی بھی پارٹی کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے. نہیں، ایک بات آپ سمجھیے، میں بھی ان کی اس بات کی تائید کرتا ہوں، لیکن انہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں صرف، کہ 84 سے پہلے یا 80 میں جب بھاجپا گاندھین سوشلزم کی کوکھ سے جنمی تھی تو مسلمانوں کا کیا رول تھا اس میں؟ یا 1967 میں جن سنگھ سے لے لیں ہم اور پیچھے چلے جائیں، دلی کے جتنے مسلم اکثریتی علاقے تھے وہاں سے جن سنگھ جیت رہی تھی، انور علی دہلوی، خورشید قدوائی جی، جن سنگھ سے اسماعیل صاحب جی. اس کے بعد بی جے پی میں بھی یہ لوگ رہے، انور علی دہلوی تو نہیں رہے لیکن بقیہ لوگ رہے، خورشید قدوائی رہیں. اور آپ کو بتاؤں میں، آپ نے چونکہ یہ بات چھیڑ دی ہے، مولانا اخلاق حسین قاسمی جو جمعیت العلماء دہلی کے صدر تھے، وہ دہلی بھاجپا کے وائس پریزیڈنٹ تھے. دلی کے ڈپٹی میئر بھاجپا کے ٹکٹ پہ کون تھے؟ مولانا امداد صابری. یہ تو 1984 میں جب بی جے پی کو 2 سیٹیں ملی الیکشن میں، تو اس وقت اس نے طے کیا کہ ہمیں مسلمان کی نہیں مندر کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ ان سے دور ایک طرح سے وہ کنارے پہ چلے گئے، چھوڑنا پڑا انہیں. تو ہمیں بات یہ ہے کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں. سوال یہ، اٹل بہاری واجپئی جیتے تھے 1980 کا الیکشن جی، کس نے حمایت کی تھی؟ عبداللہ بخاری نے. کہاں سے جیتے تھے؟ 60% ووٹ کہاں سے ملے تھے؟ نظام الدین سے جی. تو سوال یہ کہ مسلمان تو تیار ہیں، بی جے پی بھی تیار ہو. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جس رخ پہ بی جے پی جا رہی ہے، کل ہم واجپئی کے مقابلے اڈوانی کو سخت کہتے تھے، آج اڈوانی کے مقابلے مودی کو سخت کہتے ہیں، کل مودی کے مقابلے یوگی کو سخت کہیں گے، یہ اب بھی کہنا شروع کر دیا ہے. تو سوال یہ کہ یہ خود پارٹی کو بھی تو طے کرنا ہے کہ اسے ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے جی. تو اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی کے بندھوا مزدور نہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے. بالکل. تو ہمارے ساتھ ہے پروفیسر اختر الواسع صاحب، حجاب، کشمیر فائل، OIC اور UP انتخاب، بی جے پی، کئی سارے مدعوں پر تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور ہر ایک پر پروفیسر اختر الواسع صاحب نے ہمیشہ کی طرح ایک صحیح رہنمائی کی ہے، صحیح ڈائریکشن میں گفتگو کی ہے. آپ ان باتوں سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. کیمرہ مین تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں.
हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफ़रत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com